حضرت عبدالرحمن بن عوف کی داستان میں خبر ظہور نبوت۔ ابن عساکر نے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے یمن کی طرف سفر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں 1 سال باقی تھا۔ میں نے عتقلان بن عواکن کے ہاں قیام کیا۔ وہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا۔ میں جب بھی یمن جاتا اس کے پاس ضرور قیام کرتا۔ وہ مجھ سے مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ، زمزم کے متعلق ضرور سوال کرتا۔ وہ پوچھتا، کیا تمہارے ہاں کسی ایسے شخص کا ظہور ہوا ہے جس کا ذکر پھیلتا جا رہا ہو؟ کیا تم میں سے کسی نے تمہارے دین کی مخالفت کی ہے؟ میں نے کہا، نہیں، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے۔ میں اس شخص سے ملا، اس وقت وہ بہت ضعیف ہو چکا تھا، اس کی قوت سماعت جواب دے چکی تھی۔ میں اس کے ہاں فروکش ہوا۔ اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اس کے پاس جمع ہوئی۔ انہوں نے اسے میرے مقام کے بارے میں بتایا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، اے قریش کے بھائی، ذرا اپنا نسب بیان کرو۔ میں نے کہا، عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن عدی بن حارث بن زہرہ۔ زہرہ کے بھائی، اتنا ہی کافی ہے۔ کیا میں تمہیں ایسی بشارت نہ دوں جو تجارت سے عمدہ ہو؟ میں نے کہا، ضرور۔ میں تمہیں تعجب خیز بات بتاتا ہوں، تمہیں مرغوب امر کی بشارت دیتا ہوں۔ اس پہلے مہینے میں رب تعالیٰ نے تمہاری قوم میں ایک نبی مبعوث فرمایا ہے۔ اس نے انہیں منتخب کر لیا ہے، ان پر کتاب نازل فرمائی ہے، ان کے لیے ثواب مقرر کیا ہے۔ وہ بتوں سے روکتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ حق کا پیغام دیتے ہیں، وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ باطل سے روکتے ہیں اور اسے باطل سمجھتے ہیں۔ میں نے پوچھا، ان کا تعلق کن کے ساتھ ہوگا؟ اس نے کہا، وہ خطا نہیں کریں گے، وہ لغزش نہیں کریں گے، نہ ہی ان کے لیے ہلاکت ہوگی۔ ان کا تعلق بنو ہاشم سے ہوگا اور تم ان کے ماموں میں سے ہوں گے۔ عبد الرحمن، اس واقعے کو خوب جان لو، جلدی سے واپس جاؤ، ان پر ایمان لے آؤ اور ان کے معاون اور مددگار بن جاؤ۔ ان کی تصدیق کرو اور ان کی خدمت میں میرے یہ اشعار پیش کر دینا۔ ان اشعار کا مفہوم کچھ ایسے ہے۔ میں بلند اور عظیم رب کی قسم اٹھاتا ہوں، وہ پروردگار جو رات کو اجالے میں، دن کو تاریکی میں تبدیل کرنے والا ہے۔ اس شخص کے نور نظر جسے فدیہ دے کر ذبح ہونے سے بچا لیا گیا تھا، آپ قریش سے رازوں والے شخص ہیں۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ آپ اس یقین کی دعوت دیتے ہیں جو حق اور کامیابی کی طرف بلاتا ہے۔ میں حضرت موسیٰ کے پروردگار کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آپ کو وادی بطحاء میں مبعوث کیا گیا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شفاعت کریں اس دعوت کے طفیل جس میں لوگوں کے لیے فلاح کا پیغام ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا، میں نے یہ اشعار یاد کر لیے، جلدی جلدی اپنے امور نپٹائے، پھر واپس آ گیا۔ مکہ مکرمہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات کی، انہیں یہ واقعہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رب تعالیٰ نے انہیں ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے ہمراہ اور بھی کچھ افراد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے گھر جلوہ گر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک با اخلاق چہرہ دیکھ رہا ہوں اور میں تمہارے پیچھے بھلائی دیکھتا ہوں۔ میں نے عرض کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے پاس ایک امانت لے کر آئے ہو یا بھیجنے والے نے تمہیں ایک پیغام دے کر بھیجا ہے، اسے نکالو۔ میں نے ساری داستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کی۔ میں نے اسلام قبول کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی عمیر خاص مسلمانوں میں سے ہے۔ پھر فرمایا مجھ پر بہت سے ایمان لانے والے ایسے ہیں جنہوں نے میری زیارت نہیں کی، انہوں نے میری تصدیق کی، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، وہ میرے سچے بھائی ہیں۔